الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اما بعد، میں آپ تمام کا استقبال اسلامی طریقے سے کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. انشاءاللہ آج میری تقریر کا عنوان ہے مومن کا ہتھیار. جیسے ہم تمام جانتے ہیں، مومن کا سب سے بہترین ہتھیار کیا ہے؟ دعا. سب سے بہترین ہتھیار مومن کا کیا ہے؟ دعا. لیکن آج ہم اپنے ماحول اور سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ دعا کے تعلق سے ہمارے ماحول میں مینٹالٹی کیا بنی ہوئی ہے. جیسے ہی دعا کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، دعا یعنی مصیبت کے آنے پر کرنے والا عمل. مصیبت آئی تو کرنے والا عمل کیا ہے؟ دعا. مثال کے طور پر گھر میں اگر مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑوں کو، بچوں کو بولتے کہ دعا کرو. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ مصیبت اور پریشانیاں ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ مصیبت آئی تو دعا کرنا ہے. میری ماں و بہنوں، کیا دعا صرف مصیبت کے وقت تک ہی محدود ہے؟ تو پھر دعا ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 میں فرماتے ہیں، میں تمہارے قریب ہوں اور تم مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے اور ہماری پکار کو سنتا ہے. اور ہم اللہ کو کب پکار رہے؟ جب ہمیں مصیبت اور پریشانی آ رہی تب ہم اللہ کو پکار رہے. کیا یہ دعا کرنے کا طریقہ درست ہے؟ تو دعا ہے کیا؟ دعا ایک مستقل عمل ہے اور دعا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اللہ اکبر. دعا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور یہ ایک مستقل عمل ہے، یعنی اسے ہم کبھی بھی کر سکتے. اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ یہ وقت سے لے کے آپ یہ وقت کے درمیان ہی دعا کر سکتے یا صرف اتنی ہی دعا کر سکتے، اس سے زیادہ دعا کر سکتے نہیں. یہ ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جسے ہم ہر وقت استعمال کر سکتے، جسے ہم جتنا چاہے استعمال کر سکتے. لیکن آج ہم کیا کریں؟ ضرورتوں کے مطابق، خواہشات کے مطابق اپنی دعا کو محدود کر لیے. دعا عبادت ہے. ترمذی کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے. کس طرح وہ عبادت ہے؟ کس طرح عبادت ہے دعا؟ اگر ہم غور کریں تو اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو ہمیں ہر معاملے کی، ہر کام کی، ہر عمل کی دعا سکھاتا. اگر ہم سو رہے تو اس کے لیے دعا ہے، سو کر اٹھ رہے تو دعا ہے، ہم بیٹھ رہے، ہم کھا رہے، ہم اٹھ رہے، ہم گھر سے باہر جا رہے، ہم گھر میں داخل ہو رہے، ہم سفر میں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، گیدرنگز کرتے ہیں. پھر چاہے وہ اسلامک ہو، سوشل ویلفیئر ہو، یا ریلیٹیوز میں ہو، یا فنکشنز میں ہو، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. تو کس طرح ملاقات کرنا ہے؟ ہمیں ہر وقت کی دعا اسلام نے ہمیں سکھائی ہے. اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام اپنی زندگی میں کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں تو ایسا کوئی ایک منٹ بھی نہیں ہوگا جو ہم اللہ کی عبادت میں نہیں گزار رہے. اور ہمارے پاس دعاؤں کا تصور یہ بن گیا کہ مصیبت آئی، پریشانی آئی تو تب اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو، تب دعا کرو. نہیں میری ماں بہنوں، دعا کا اصل تصور یہ نہیں ہے. اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو ہمیں ہر وقت کی، ہر لمحے کی دعا سکھاتا ہے. اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو اللہ کی قسم ہم ایک منٹ بھی اللہ کی عبادت میں نہ گزاریں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر وقت ہم اللہ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں. لیکن آج افسوس ہے اس بات کا کہ آج ہم کیا کر لیے؟ دعا کو صرف محدود کر لیے، مخصوص کر لیے، لمیٹڈ کر لیے. جبکہ اللہ یہاں پر ان لمیٹڈ دعائیں، ان لمیٹڈ دینے کے لیے تیار ہے، اور آج ہم لمیٹڈ کر لیے، لمٹ سے مانگتے. نعوذ باللہ ایسا بولتے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہ کو کیوں تکلیف دینا؟ نعوذ باللہ.
معمولی سے دعا ہمیں اللہ سے کرنا ہے. کچھ بڑا رہا تو اللہ سے دعا کریں گے نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کو کیوں تکلیف دیں؟ نعوذ باللہ ایسے کلمات، ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے. آج دعاؤں کا تصور ہماری زندگی میں یہ ہو گیا. تو یہ تمام دعا کے تعلق سے چند باتیں تھیں میری بہنوں. اب انشاءاللہ میں آپ تمام کے سامنے دعا کے احکام بیان کروں گی کہ دعا ہمیں کیسی کرنی ہے اور دعا کیسے قبول ہوتی ہے. مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور عطا ہوتی ہے. یعنی ہم کوئی دعا کر رہے اللہ سے تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی، لیکن اس کی 3 میتھڈز ہے، 3 طریقے ہیں اس کے قبول ہونے کے. سب سے پہلا، یا تو دعا کے مطابق قبول ہو جاتی. اس میں بھی 2 باتیں ہیں. پہلی بات، یا دعا فوراً قبول ہو جاتی، جس طرح مسلم اور بخاری کی وہ حدیث ہے جو 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے. ہم تمام جانتے ہیں یہ واقعہ. 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی نیکی کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے تو آزاد کر دے. تو اللہ نے انہیں اس غار سے آزاد کرا دیا. اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی. یا ہماری دعا قبول ہوتی ہے لیکن اسے کچھ وقت لگتا. مثال کے طور پر، اگر آپ بیمار ہو گئے اور آپ اللہ سے دعا کر رہے کہ یا اللہ تو مجھے صحت دے، بے شک ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور و ضرور ہمیں صحت دے گا، لیکن کیا ہوگا؟ کچھ سال بعد یا کچھ دن بعد. وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اسے قبول کرے گا اللہ. تو اس طرح پہلی، یا تو دعا قبول ہو جاتی. دوسری، یا اللہ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتا، یعنی اسے سیو کر لیتا، اور وہ دعا یوم آخرت کے دن اللہ اس دعا کا ہمیں اجر دے گا. تو تب بندہ یہ گمان کرے گا، یہ سوچے گا، یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ساری کی ساری سیو ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا، آج مجھے اس کا اجر ملتا. تو تیسرا طریقہ جو دعا قبول ہوتی ہے، تیسرا وہ یہ، یا اللہ اس دعا کے بدلے آنے والی مصیبت، اگر ہم پر کوئی آنے والی مصیبت ہے تو اسے ٹال دیتا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مصیبت آئی تو دعا کرتے. اللہ نے ذریعہ بتایا، مصیبت آنے سے پہلے تم دعا کرو، شاید وہ دعا اگر ہماری مصیبت آنے والی بھی رہی تو وہ کیا ہوگا؟ اس دعا کے ذریعے ہماری مصیبت ٹل جائے گی. تو ان 3 باتوں میں سے ہمیں ایک نہ ایک چیز ضرور قبول ہوتی ہے. اسی طرح دعا کی شرائط ہے کچھ کہ دعا کیسی کرنی ہے. سب سے پہلے ایمان اور اخلاص اور خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کرے. اللہ رب العالمین نے سورہ مومن کی آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں، وہ اللہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک. اور اللہ فرما رہا ہے، تم اپنے دین کو صرف اسی کے لیے خالص رکھو اور اسی سے دعا مانگو. یعنی کہ مکمل کامل ایمان کے ساتھ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے دعا کرنا ہے. اگر کوئی ذات ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتی ہے، اگر کوئی ذات ہے جس سے ہمیں دعا کرنا ہے، تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جس سے ہم دعا کرنا ہمیں چاہیے. اسی طرح دعا میں کوئی گناہ کی دعا نہ کرے. یعنی مثال کے طور پر دعا کیسی ہونی چاہیے؟ جس میں گناہ نہ ہو. مثال کے طور پر آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بے پردہ گھومنا آسان کر دے. بے پردہ گھومنا کیا ہے؟ گناہ ہے. تو آپ اس طریقے سے دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ بے پردہ گھومنا میرے لیے آسان کر دے اور مجھے اس کی پکڑ نہ کر. تو یہ دعا نہیں کر سکتے، یہ صحیح دعا نہیں ہے. اسی طرح آپ دعا رشتہ توڑنے کی دعا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر بہو بول رہی یا اللہ میری ساس کو اٹھا لے، دعا کر سکتے؟ یہ نعوذ باللہ نہیں کر سکتے. ساس کون ہے؟ آپ کی جنت کی جنت ہے، یعنی آپ کے شوہر کی جنت ہے. آپ اس دعا میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک ماں اور بیٹے کو الگ کرنے کی دعا کر رہے ہیں. ایسی دعا ہم ہرگز نہیں کر سکتے. اسی طرح اپنی مکمل پریپریشن کر کر اللہ سے دعا کریں. یعنی اب ایگزام ہے، مثال کے طور پر آپ کا ایگزام ہے اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو مجھے پاس کر دے، لیکن آپ سال بھر نہیں پڑھے تو کیا پاس ہو جائیں گے آپ؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں اپنی ایگزام کی تیاری کرنی ہوگی، اس کی پریپریشن کرنی ہوگی. اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے کوشش کی ہے تو اسے کامیاب کر.
بغیر کوشش کے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ دعا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کریں اللہ سے۔ ترمذی کی روایت ہے اللہ لاپرواہ اور غافلوں کے دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اب گھر میں فورس کر رہے دعا کرو، بہت پریشانیاں آ گئی، مصیبتیں آ گئی، دعا کرو، بولے تو زبردستی کو دعا کر لے رہے، لیکن آپ خود ڈاؤٹ میں ہیں کہ دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو ایسی دعا درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ دعا کی قبولیت کی جلدی نہ کرے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دعا کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دعا کی قبولیت کی جلدی نہ کرے، اور ایسا نہ کہے کہ ہم نے دعا کی اور ہماری دعا نہیں سنی گئی۔ نعوذ باللہ، ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں نا کہ کیا حال چال ہے، تو سب لوگ کیا بولتے ہیں؟ اچھا ہے الحمدللہ، لیکن بہت پریشانیاں چل رہی ہیں۔ تو آگے والا نصیحت کرتا کہ دعا کیجیے آپ اللہ سے، تو دعا تو کر رہے، پتہ نہیں اللہ کب سنتا کہ کیا نہیں کہ ہماری اللہ سنتا چ نہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر، ہم ایسے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ یہ دعا کی شرائط میں سے ہے میری بہنوں، اس طریقے سے ہم دعا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دعا کے چند آداب ہے، جیسے باوضو ہو کر دعا کریں اور بسم اللہ پڑھ کر دعا کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کی حمد بیان کر کر دعا کریں۔ اگر کوئی ذات سب سے زیادہ اگر کوئی ذات تعریف کے قابل ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو سب سے زیادہ تعریف کے قابل ہے۔ بے شک اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی تعریف کریں، دل کھول کے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے دعا کریں اور درود پڑھ کر دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ ہم تمام جانتے ہیں جنگ بدر کا وہ واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جنگ کی تیاری کر لی، پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس جنگ میں تو ہمیں فتح دے دے۔ ہم لوگ کیا کرتے اس طریقے کی دعائیں؟ ہرگز نہیں۔ ہماری دعاؤں کا تو معاملہ ہی کچھ الگ ہے، اور دعاؤں میں اللہ کے اسماء الحسنیٰ کے ساتھ دعا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں فرماتے ہیں اچھے نام صرف اللہ کے لیے ہیں اور تم اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے پکارو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ بہت زیادہ شرمندہ ہے اور اپنی مغفرت چاہتے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ کے ناموں کے ذریعے بھی ہم دعا کر سکتے، جیسے الغفار ہے نا، وہ اللہ جو کبھی معاف کرتے ہی رہتا، جو ہمیشہ ہمیں معاف کرتے ہی رہتا ہے، الغفار۔ الغفور، جو ہمیں کبھی معاف کرنا روکتا ہی نہیں، الغفار اور غفور۔ اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے ناموں کے ساتھ ہم دعا اگر کریں گے تو اللہ ہماری مغفرت کرے گا۔ اس طرح اگر رزق میں کمی ہے تو یا رزاق ہم دعا کر سکتے ہیں، رزق دینے والا کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ ان ناموں کے ذریعے ہم اللہ کو دعا کر سکتے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے واقعے میں کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کی۔ ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کر سکتے۔ اس کے بعد یہ دعا کے آداب میں سے ہے، یہ تمام باتیں ترمذی، بخاری، مسلم، ابو داؤد میں ان تمام کی روایات موجود ہے۔ اس کے بعد دعا کے کچھ قبولیت کے وقت ہے، یعنی بے شک ہر وقت ہم اللہ سے کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں نا، ایسا کوئی وقت مقرر نہیں ہے جب ہم اللہ سے دعا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، ہم ہر وقت اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص اوقات ہے جس میں دعا کرنا چاہیے، جس میں سے سب سے پہلے ہے شب قدر۔ شب قدر کی رات ہم اللہ سے دعا کر سکتے، یوم عرفہ کے دن ہم اللہ سے دعا کر سکتے، جمعہ کے دن ہم اللہ سے دعا کر سکتے، روز افطار کے وقت ہم اللہ سے دعا کر سکتے، بارش نازل ہوتے وقت ہم اللہ سے دعا کر سکتے۔ اسی طرح مرغ جب بانگ دیتا ہے تو اس وقت بھی دعا کر سکتے، آمین کہتے ہیں اس وقت بھی ہم دعا کر سکتے۔ اس طرح دینی مجلسوں میں ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے میری ماں بہنوں۔ یہ بات یاد رہیں کہ
کہ جب دو لوگ لڑتے اور جھگڑتے ہیں تو اس وقت اپنے الفاظوں کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں نا، تمہارا ایسا ہو جاؤ، تمہارا ویسا ہو جاؤ، ایسے الفاظ استعمال کرتے لڑائی اور جھگڑے میں، جبکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ان اوقات، یہ مخصوص اوقات ہے جس میں دعا قبول ضرور بضرور ہوگی۔ ویسے تو ہر وقت اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا، لیکن یہ کچھ مخصوص اوقات ہے جہاں پر ہم دعا کر سکتے۔ اسی طرح دعا کرنے کے فائدے اور دعا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے دعا کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کے علاوہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں، یعنی اللہ کو پسند ہے دعا کرنا، اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے یہ۔ اور اسی طرح دعا کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری تقدیر کو بدل دے۔ تقدیر تو لکھ دی گئی ہے نا میری بہنوں، تو اسے کیوں بدلے ہم؟ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ضرور بضرور ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر اسے ہم کیوں بدلیں؟ کیونکہ اگر ہم اس دنیا میں اگر ہر انسان سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، ہر کسی سے اگر ہم پوچھیں تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ مصیبت اور پریشانی تو بیان کرے گا ہی کہ میری زندگی میں یہ پریشانی ہے، میری زندگی میں یہ مصیبت ہے۔ ہر کوئی یہ چیز بیان کرے گا نہیں، ہر کوئی کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر بے شک لکھ دی گئی، لیکن تقدیر میں کچھ فائدے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کچھ شر کے فیصلے بھی کیے ہیں، یعنی کہ کچھ نقصان بھی ہماری تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ تو اللہ ایک ذریعہ ہمیں دے رہا کہ تم دعا کرو، میں اگر مصیبت ہے ہماری تقدیر میں تو اسے اللہ ٹال دے گا۔ اور آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دعا کرنے کے لیے۔ ہم دعائے قنوت میں کیا دعا کرتے ہیں؟ وتر کی نماز میں دعائے قنوت میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری تقدیر میں جو شر ہے تو اسے خیر میں بدل دے۔ ہم یہ دعا کرتے، لیکن ہم دعائیں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری تقدیر میں موجود مصیبتیں ہم پر آ جاتی۔ ہم ویٹ کرتے، مصیبت آئی، پریشانی آئی، ضرورت پڑی، تب ہم دعا کریں گے۔ کیا یہ درست عمل ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو میری ماں اور بہنوں، اب کثرت سے آپ اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ کون سی مصیبت کب آئے گی یا ہمارے حق میں کتنی مصیبتیں ہیں وہ صرف اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آگے کی زندگی خوشحال ہو تو ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک عمل ہے دعا نہ کرنا، تو کیا ہو رہا اس سے؟ اللہ کی ناراضگی ہمیں مل رہی۔ اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، نعوذ باللہ، اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمارا معاملہ، ہمارا کیا حال ہوگا یوم آخرت کے دن؟ تو میری بہنوں، اب بھی وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ وہ بیٹھا ہے دینے کے لیے اور آج ہم لینے سے قاصر ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ عطا کرنے کے لیے ہے اور ہم لینے کے لیے نہیں ہیں۔ تب صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، پھر تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہے، بے شک بہت زیادہ اللہ کے خزانے ہیں، مانگو اللہ سے تم کیا مانگتے ہو۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی، معمولی سے معمولی چیز بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ترمذی کی وہ روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا، تو انہوں کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ سے دعا کرے، اس کے بعد اسے ٹھیک کیا۔ اور آج ہم نعوذ باللہ کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں کہ ان چھوٹے معاملات میں ہم اللہ کو کیوں تکلیف دیں؟ استغفر اللہ۔ ہر معاملے میں اللہ سے دعا کریں، ہر معاملے میں ہمیں اللہ سے دعا، اس کی مدد لینا چاہیے۔ اسی طرح دعا کس کی سنتا ہے؟ اللہ کس کی اللہ دعا سنتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعا صرف نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہے، بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے، بوڑھوں کی قبول نہیں ہوتی، گنہگاروں کی قبول نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر انسان کی دعا اللہ قبول کرنے والا ہے،
یہاں تک کہ اللہ چاہے پھر وہ نیک ہو، گنہگار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، یہاں تک اللہ جانوروں کی بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ کیا کر رہے تھے، ایک دفعہ نماز استسقاء کے لیے جا رہے تھے، یعنی کہ بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، تو وہ نماز کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے نماز استسقاء کے لیے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک چونٹی اللہ سے بارش کی دعا کر رہی ہے اور اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا؟ اور جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کی آیت نمبر 36 سے 38 کے درمیان ابلیس کی دعا کو جو اللہ نے قبول کیا، ان آیتوں میں یہ بیان فرمایا۔ کون تھا ابلیس؟ جو اللہ کا سب سے بڑا نافرمان تھا، گنہگار تھا، جس کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی، اس نے نافرمانی کی۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ گنہگاروں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا، تو میں بتا دوں نیک لوگوں کی دعا، یہاں تک کہ اللہ نے انبیاءوں کی بھی دعا قبول نہیں کی۔ کئی دفعہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 45 اور 46 میں نوح علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ اس میں وہ دعا کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں ان کی دعا ہے کہ وہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ، ڈوب رہا تھا ان کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا، تو انہوں اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول نہیں کی۔ کون تھے نوح علیہ السلام؟ پہلے رسول تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول نہیں کی۔ انبیاء سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ نیک انبیاء ہوتے ہیں، تو اللہ نے نیک میں سے انبیاء کی دعا قبول نہیں کی۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں کی۔ کون سی دعا تھی وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ تو میری امت کو، میری قوم کو اچانک قحط سالی اور اچانک سیلاب سے نہ مار۔ انہوں نے یہ دعا کی، اور کیا دعا کی؟ اور میری امت میں، میری قوم میں اختلافات اور جھگڑے نہ ہو۔ تو اللہ نے پہلی 2 دعا قبول کی اور تیسری دعا قبول نہیں کی۔ کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ امام الانبیاء، انبیاءوں کے امام تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول نہیں کی۔ اور ہم سوچتے صرف نیک لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے نا، حافظوں کی، عالموں کی، ہاں جو دین کی طرف زیادہ جس کا رجحان ہے، ان لوگوں کی اللہ دعا قبول کرتا۔ ہماری دعا کیوں قبول کرتا اللہ؟ نعوذ باللہ، یہ بہت غلط بات ہے، ایسا سوچنا بہت غلط ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا اللہ نے قبول نہیں کی، کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو میرے والد کو جنت میں ڈال، جو کہ کافر تھے، تو فرمایا قیامت کے دن انہیں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جو انبیاءوں کے باپ ہے، ان کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ گنہگاروں کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، نیک کی ہی دعا اللہ قبول کرتا ہے؟ یہ عقیدہ، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اور ان سوچ کی وجہ سے آج ہم کیا کریں؟ بے شمار کیا کریں؟ دوسرے ذرائع ٹٹول لیے، ہے نا، دوسرے ذرائع لے لیے، ہاں شارٹ کٹس دیکھ لیے۔ کیا کرتے؟ پیر مرشدوں کے پاس چلے جاتے، باباؤں کے پاس چلے جاتے۔ کیا یہ درست ہے؟ اللہ نے باضابطہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت میں تمہارے قریب ہوں اور میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ پھر ہم کیوں یہ عمل کرتے ہیں؟ اللہ نے مثال دی قرآن مجید میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 اور 74 میں فرماتے ہیں جن سے تم دعا کرتے ہو انہوں نے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ یہاں تک مکھی پیدا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے پاس سے کچھ لے کر چلے جائے تو وہ اسے بھی واپس نہیں لا سکتے، وہ اسے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ اور اللہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا انہوں نے، یعنی جو ہم اللہ کے علاوہ کسی سے بھی جو دعا ہم مانگتے ہیں، انہوں نے کھجور کے بیج کے اوپر کا چھلکا تک پیدا نہیں کیا، تو وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کریں گے؟ اسی طرح اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی جس سے ہم مانگ رہے اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور آج ہم بڑے یقین کے ساتھ جا کر وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ،
دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، جو جانوروں کی دعا تک بھی سنتا ہے، ہر انسان کی، جس نے جو کچھ پیدا کیا، ہر چیز کو وہ جاننے والا، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اسے چھوڑ کر ہم کسی اور سے دعا نعوذ باللہ مانگ رہے ہیں، کیا یہ درست عمل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح دعا کس کی قبول نہیں ہوتی؟ ابھی میں نے بیان کیا کہ دعا ہر کسی کی قبول ہوتی ہے نا، تو دعا کس کی قبول نہیں ہوتی؟ یعنی کچھ ایسے اعمال کرنے سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں سے سب سے پہلا ہے جو حرام کھاتے، جس کے گھر میں حرام کمائی سے جو بھی کھایا جاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور آج ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری امت کی مائیں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے شوہر سے، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے ہر چیز کی خواہشات کر رہی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، اور بہت مجبور کر دے رہے ہیں انہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کر رہے؟ یہاں وہاں سے کما کر لا رہے اور ہماری خواہشات کو پوری کر رہے۔ میری ماں اور بہنوں، حلال کمائی بہت مشکل ہے، حرام چیزیں بہت آسان ہیں۔ اگر آپ کی ضد کی وجہ سے اگر وہ کسی حرام میں مبتلا ہو گئے تو پھر آپ کی دعائیں، آپ کا کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کریں گا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے۔ ہم کیا کرتی ہیں؟ ضد کرتی ہیں، 10 تولے کا ہار ہونا تو اب بھی چھونا، ورنہ کھانا نہیں بناتے، بات نہیں کرتے، امی کے گھر کو چلے جاتے، یہ سب چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ کیا یہ درست عمل ہے؟ میری بہنوں مجھے بتائیں، یہ ہرگز درست عمل نہیں ہے۔ جو حرام کھاتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح جو ریاکاری کرتے ہیں نا، آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کو دکھاوا کر رہے ہیں ہم لوگ، جو ریاکاری کرتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اور جو لڑائی اور جھگڑا کرتے اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ایک دوسرے میں کوئی لڑ رہا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے؟ جا کے اور مرچ مسالہ لگا دیتے ہے نا، اور جا کے بات کو بڑھا دیتے، جس سے لڑائی بڑھ جاتی، یا پھر ہماری وجہ سے لڑائی شروع ہو جاتی، ہم اس کو ختم نہیں کرتے، لمبا کھینچتے ابھی اور بڑھاتے، لیکن ختم کریں گے یہ نہیں سوچتے۔ یاد رکھے میری بہنوں، جو لڑائی کرتے ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اور زانی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اس قوم کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جو اچھائی کا حکم دینا بند کر دے، جو اچھائی کا حکم نہ دیں۔ اچھائی کا حکم دینا مطلب وہ کام تو علماء کا ہے، عالم دین کا ہے، جو مکمل دین کا علم حاصل کرے ان کا ہے، حافظوں کا ہے۔ ہمارے پاس یہی خیال ہے نا، ہم یہی سوچتے ہیں نا۔ یاد رکھے میری بہنوں، جو اچھائی کا حکم نہیں دیتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں، ہمارے گھر میں دیکھتے ہیں، ہمارے پڑوس میں دیکھتے ہیں، ہم کہیں فنکشنز میں جاتے ہیں، ہم کہیں ہمارے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر بے شمار گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بولتے نہیں، ہمارے کو کیا کرنا ہے، ان کی مرضی، کتنا بھی بولے تو انہوں نہیں سمجھاتے، انہوں نہیں سمجھتے، ہم بولتے ہی نہیں، خالی اپنے مائنڈ سے بنا لیتے کہ انہوں نہیں سنتے۔ بول کے دیکھیں آپ کبھی، کوشش کریں، نہیں کرتے ہم لوگ، یہ کام ہمارا نہیں ہے سوچتے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کوئی گناہ یا کوئی غلط کام دیکھے تو اس وقت آپ کو انہیں اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور میری ماں بہنوں، دعا میں کیسی دعا ہمیں نہیں کرنا ہے، کیسی دعا ہمیں نہیں کرنا ہے، تو اس میں سب سے پہلے موت کی دعا نہیں کرنا۔ گھر میں کوئی مصیبت اور پریشانی آ گئی تو کیا کرتے؟ یہ دن دیکھنے سے بہتر رہتا اللہ مجھے اٹھا لیتا، مجھے اٹھا لے اللہ، بات کو اٹھا لے، بات کو اٹھا لے بولتے رہتے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ موت کی دعا ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ صبر کی دعا ہمیں نہیں کر رہے ہیں میری ماں بہنوں۔ ہم اکثر بولتے یا اللہ مجھے صبر عطا کر، صبر عطا کر، دعائیں کرتے ہیں ہم کہ اللہ مجھے تو صبر عطا کر، کیونکہ صبر تو مصیبت کے وقت کرنا ہے، مصیبت آ گئی تب ہمیں صبر کرنا ہے۔ اگر ہم صبر کی دعا مانگیں گے اللہ سے تو صبر کے ساتھ ساتھ مصیبت بھی آتی، تو مصیبت سے اگر بچنا ہے تو صبر کی دعا نہ کریں۔ اسی طرح جس طرح میں نے بتایا تھا کہ رشتہ توڑنے کی دعا نہ کریں اور گناہ کی دعا نہ کریں، اور دشمن سے مقابلے کی دعا نہ کریں۔ اکثر ہمارے پاس بہت رہتا،
کیا اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، دشمنی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بار ملنا خالی نہیں کر سکتے آپ یہ عمل. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اگر دشمنی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اگر ہے تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے، دشمنی کو تو بدل دے. یہ دعا کرنا ہے. اور آج ہم کیسی کیسی دعائیں کر رہے ہیں نا، خود کے لیے بد دعا مانگ لے رہے، موت مانگ رہے، گناہوں کی سزا مانگتے ہیں ہم اس دنیا میں کہ اللہ تو میرے گناہوں کی سزا مجھے دے دے. نعوذ باللہ، ہم ایسی دعا ہرگز نہیں کر سکتے. یہ دعائیں ہم نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ دعاؤں میں اکثر لوگ بولتے ہم ذریعے سے دعا مانگ رہے ہیں نا، ان کے ذریعے سے دعا مانگ رہے، ان کے ذریعے سے دعا مانگ رہے، وسیلہ جسے بولتے. تو میری ماں و بہنوں، صرف 3 چیزوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا، ایک تو خود کے نیک اعمال کا وسیلہ، یعنی کہ نیکی کا حوالہ دیتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کر سکتے. جس طرح بخاری کا وہ واقعہ ہے کہ 3 لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی نیکی کا حوالہ دیے تھے تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. یہ ذریعہ استعمال کر سکتے ہم، وہ کوئی اور ذریعے نہیں استعمال کر سکتے. اسی طرح زندہ سے کہہ سکتے ہم، مثال کے طور پر ہم اکثر ملتے تو بولتے نا کہ ہمارا خیال دعاؤں میں رکھیے، ہمارے لیے دعا کیجئے، یہ کر سکتے، اس کے علاوہ کچھ بھی اور نہیں. اور اسی طرح اللہ کے بہترین ناموں کے ساتھ ہم دعا کر سکتے. میں نے بیان کیا اللہ کے بہترین ناموں سے ہم اللہ کے اسماء اور حسنہ کے ساتھ ان کا وسیلہ، اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا وسیلہ لیتے ہوئے ہم دعا کر سکتے. اور اپنی دعاؤں میں اگر کوئی ہمارے کو دعا بہت شدت سے کوئی چیز چاہیے، ڈیسپریٹلی جو ہم بولتے ہیں، کوئی چیز چاہیے تو اپنی دعا کو 3 مرتبہ دہرائیں، ہے نا، 3 مرتبہ دہرا کر ہم دعا کر کے اللہ سے مانگ سکتے ہیں. کئی اوقات ہے، ان اوقات پر بھی ہم دعا کر سکتے. اسی طرح یہ تمام دعا کے احکام، اس کی شرائط، اس کے آداب، یہ دعا کے چند باتیں میں آپ تمام کے سامنے بیان کر رہی تھی. انشاءاللہ ایک دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، وہ دعا کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں کہ وہ دعا کیا تھی. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں لیکن ہمیں وہ ساری دعا یاد نہیں رہتی. تو نبی نے جواب دیا، کیوں نہ میں تمہیں ایک جامع دعا سکھا دوں. وہ دعا یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، جو نبی تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو بھلائی کا سوال کیا، میں بھی تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتی ہوں. اور تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن شر سے تیری پناہ مانگی، تجھ سے جو شر سے پناہ مانگی، میں بھی ان تمام شر سے پناہ مانگتی ہوں. یہ دعا اگر ہم کریں تو اس میں تمام دعائیں، تمام خیر اور تمام شر شامل ہے. اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.